نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ کہ آج پہلی تراویح سکون و اطمینان سے ہو گئی. توقع ہے کہ انشاءاللہ کل 15 منٹ پہلے ختم ہوں گی تراویحاں. انشاءاللہ 15 منٹ ہمیں مل جائیں گے. زیادہ جگانا نہیں ہے آپ کو. آج بھی مختصر سا کریں گے. سورہ فتح یہ 26ویں پارے کی ایک سورت ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ کہا ہے کہ تم اگر مضبوط رہے، ایمان پر قائم رہے اور اسلام کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کی ہمت تم میں رہی، انتم الاعلون، تو تم کامیاب اور غالب رہو. فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، تم کمزوری نہ دکھاؤ اور کمزوری کی وجہ سے صلح اور آشتی کی صدائیں نہ لگاؤ، فریاد نہ کرو. تو انتم الاعلون، تو تم اونچے رہو گے، غالب رہو گے، کامیاب رہو گے. ولن یترکم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑے گا نہیں، تمہیں غالب کرے گا، تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. تو یہ صورت کیا بیماری ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اس سورت کا نام سورہ فتح. فتح کے معنی کامیابی، فیصلہ. اور یہ نام اس پہلی آیت سے لیا گیا ہے. مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سورت سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس 6 ہجری سے پہلے ابھی 1 سال ہی پہلے سن 5 میں بہت بڑی جنگ ہو گئی تھی، جسے جنگ احزاب کہتے ہیں. اس جنگ احزاب میں قریش اپنے تمام قبائل کی طاقت سمیٹ کر حملہ آور ہوا تھا مدینے پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدینے کو بچایا. بہرحال قوت کمزور تھی مسلمانوں کی، اس لیے کہ ابھی بھی جنگ سے فارغ ہو گئے. اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، عجیب و غریب خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ آپ خانہ کعبے میں طواف کر رہے ہیں اور آپ کے صحابہ آپ کے ہمراہ، اور پھر آپ نے طواف سے فارغ ہو کر، عمرے سے فارغ ہو کر سر مڑائے، بال کتروائے، یہ سب لوگوں نے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب یا کسی بھی نبی کا خواب وہ خواب نہیں ہوتا، خیال نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا، ایک حکم ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا، اس کو وحی کی ایک قسم سمجھا آپ نے، اور
اس خواب کو اللہ کی طرف سے حکم سمجھا اور آپ نے ارادہ کیا کہ ہم عمرہ کریں، خانہ کعبہ میں جائیں۔ چنانچہ آپ نے اعلان کیا، تمام قبائل میں اور تمام عرب میں اعلان کیا کہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اور وہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو وہ عمرے میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تو چونکہ جنگ احزاب ہوئی تھی 1 سال پہلے، اور یہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کا اور مشرکین مکہ کا تنازع ہے، اور وہ ہر وقت فکر میں لگے ہوئے ہیں کسی طرح مسلمانوں کو ختم کریں، تو عمرے کے لیے عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو مسلمان تھوڑے سے ہیں، مشرکین اپنے مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ لہذا کمزور ایمان کے جو لوگ تھے یا منافقین تھے وہ آپ کے ساتھ نہیں، لیکن پختہ ایمان والے لوگ جنہوں نے سوچا کہ رسول کو اللہ کا حکم آیا ہے اور اللہ کے حکم کی اتباعی میں کامیابی ہے، فلاح ہے، لہذا وہ سب ساتھ ہیں۔ یہ کل 1400 آدمی تھے، یہ روانہ ہوئے مکے کی طرف۔ عثمان پر پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخبر بھیجا کہ معلوم کر کے آؤ کہ مشرکین مکہ کیا تیاری کر رہے ہیں، کس فکر میں۔ وہ مخبر واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، قریش پوری تیاری کیے ہوئے اور انہوں نے اپنی فوج کو، لشکر کو روانہ کر دیا اور زیتوا تک پہنچ گیا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے خالد بن ولید کی سرکردگی میں 200 سوار مسلح روانہ کر دیے۔ یہ خبر جب آپ کو ملی تو آپ نے وہ خالد والا راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا دشوار گزار راستہ اپنایا اور آپ پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام، اور اس کنویں کی وجہ سے وہاں جو بستی ہے اس کا نام بھی حدیبیہ ہے، لیکن غیر آباد سی جگہ ہے اور مکے سے بالکل قریب ہے۔ یہاں پہنچے آپ، اس سے پہلے جس راستے سے خالد آ رہے تھے پانی اور سبزہ اس راستے پر تھا، اس راستے پر قبضہ کر لیا خالد نے۔ جس راستے پر آپ آئے حدیبیہ کے راستے پر، یہاں نہ پانی تھا نہ کوئی اور چیز تھی، ایک کنواں تھا وہ بھی سوکھ گیا تھا، رس رہا تھا ذرا ذرا سا پانی۔ آپ نے معجزاتی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے مدد کروائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں کلی کی، منہ میں پانی لے کر اس میں پھینکا اور اپنا نیزہ اس میں پھینکا، ڈالا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا ابال شروع کر دیا اور پانی اتنا ابلا کہ اوپر تک آ گیا۔ تمام لوگوں نے اپنے پانی کے برتن بھر لیے، سیراب ہو کر استعمال کیا پانی، اور پانی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو میسر۔ اس دوران بدیل ابن ورقہ بنی خزاعہ کے ایک لیڈر اور ایک سردار تھے، بڑا بااثر تھے، کسی درجے میں یہ مائل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ آپ کس لیے آئے، کیا مشرکین مکہ سے جنگ کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو ہم سب احرام میں ہیں، ہمارے ساتھ یہ اتنے اونٹ بھی ہیں، 60 اونٹ ہیں ہمارے ساتھ، اور ان کے گلے میں قلادے پڑے ہوئے ہیں ہدی کے، قربانی کے، تو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے۔ عرب کے دستور کے مطابق ایک ایک تلوار ہے، وہ بھی خیر نیام کے اندر ہے، بند ہے، ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں ہیں۔ بدیل ابن ورقہ نے جا کر مشرکین مکہ کے سرداروں کو یہ بتایا کہ وہ لڑنے نہیں آئے ہیں بلکہ احرام میں آئے ہیں، خانہ کعبے کے طواف کرنے آئے ہیں۔ پھر قریش پہنچے، ایک 5 قبیلوں کا
ایک جمگھٹا تھا، یہ سب حلیف تھے قریش کے بھابیش، ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ یہ ان کو روکو، یہ چلے آ رہے ہیں۔ قریش یہ سوچ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا، اگر ہم اس وقت ان کا راستہ روکتے ہیں اور مکے میں نہیں آنے دیتے ہیں تو پورے حرم میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ ان مہینوں میں، عمرے کے ان مہینوں میں اور حج کے ان مہینوں میں، عمرے کے ان مہینوں میں جو حرام کے مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں، اس میں کوئی قبیلہ کسی کا راستہ نہیں روکتا، دشمنوں کا راستہ بھی نہیں روک سکتے۔ یہ وہاں کا صدیوں سے رواج چلا آ رہا ہے۔ تو ان قریش نے سوچا کہ اگر ہم نبی کا راستہ روکتے ہیں اور نہیں آنے دیتے ہیں تو پورے عرب میں یہ بات پھیل جائے گی کہ ہم تو حرم کے مالک بن بیٹھے ہیں، جس کا چاہے راستہ روک لیں تو سب ہمارے مخالف ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے یہ سوچا، فکر مند ہوئے کہ کیا کریں، اور اگر ہم ان کو راستہ دیتے ہیں اور آنے دیتے ہیں تو پورے عرب میں یہ بات پھیل جائے گی کہ ابھی تو جنگ چل رہی تھی ان سے اور یہ مغلوب ہو گئے، دب گئے، اور انہوں نے مکے میں داخل ہونے دیا مسلمانوں کو، تو دونوں طرف سے پریشانی تھی۔ فیصلہ کرنے میں کچھ وقت لگا، لیکن آخر کار ان کی ظاہری حمیت ان پر غالب آئی اور ناک اونچی رکھنے کی کوشش کی انہوں نے اور منع کر دیا کہ آپ نہیں آ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا وہ سفیر آیا تھا یہ کہنے کے لیے کہ نہیں آ سکتے تم، اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم ہری جانور لے کے آئے ہیں اور ہم احرام میں ہیں، حرم مکہ، حرم کے لیے آئے ہیں، طواف کرنے آئے ہیں، ہمارا کوئی ارادہ لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، اور بہتر اسی میں ہے، بہتری اس میں ہے قریش کی کہ ان کی طاقت ٹوٹ چکی ہے ابھی احزاب میں، جنگ میں، اور اب اپنی طاقت سمیٹے رکھیں، عرب سے کے اوپر چھوڑ دیں ہمیں۔ اگر عرب ہمارے مقابلے میں غالب آ گئے ہم پر، یہی تو یہ چاہتے ہیں قریش والے، اور اگر وہ غالب نہ آ سکے تو اتنے دنوں میں اپنی طاقت فراہم کر لیں، پھر لڑ لیں ہم سے، لیکن اس وقت جنگ نہ کریں، اس وقت راستہ دے دیں۔ خیر نہیں مانے اور انہوں نے کہا نہیں، تم نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سفیر بھیجا، اپنی اونٹی پر بھیجا، اونٹنی کا، وہ اس شخص کو ان لوگوں نے قتل کرنا چاہا، لیکن وہی ان کے اتحادی نکل آئے اور ان کو بچا لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو سفارت کے لیے بھیجا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے وہاں مکے میں، تو ان کے ایک رشتہ دار وہاں موجود تھے باعزت، انہوں نے اپنی اونٹنی پر سوار کر کے یا گھوڑے پر سوار کر کے مکے میں ایک ایک سردار سے ملایا اور انہوں نے ایک ایک کو سمجھایا کہ بھائی ہم اس کام کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ان کو سمجھانے بجھانے میں دیر لگائی اور اسیر کر لیا ہے، روک لیا ہے۔ ان کو جب روکا اور یہ واپس نہیں آ سکے جلد، یہ خبر مشہور کر دی انہوں نے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ حدیبیہ میں تھے اس وقت، اور حدیبیہ ایک ہی منزل پر ہے، مکے کے بطن میں ہے، جو بطن مکہ تھا قریب میں ہی ہے۔ تو آپ نے اس وقت تمام صحابہ کو جمع کیا اور کہا دیکھیے، جب تک یہ حرم میں نہیں آنے دے رہے تھے ہم کو تو وہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اب انہوں نے ہمارے سفیر کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، اب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم جنگ کریں، لڑیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے اس وقت 400 صحابہ سے، جو بھی لوگ تھے وہاں، ان سے بیعت دی، اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی کہ آخر وقت تک جان لڑائیں گے، لڑیں گے آخر وقت تک۔
اور نبی نے فرمایا جب تک اکیلی میری گردن رہ جائے جب تک میں لڑتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی، اور اس بیعت میں ایک عجیب و غریب بات ہوئی۔ تمام صحابہ نے بیعت کیا، عثمان غنی تو تھے، لیکن آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ شہید نہیں ہوئے، اور سفیر نے بھی آ کر بتا دیا کہ آپ کو شہید نہیں کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام سے بیعت لے رہے تھے، اس بیعت میں اپنے ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ دوسرا ہاتھ عثمان غنی کا ہے، وہ ان سے بھی بیعت لی۔ قسمت پر رش کیجئے اس ہستی کے جس کے ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ لگا، اور اتنا یقین، اتنا اطمینان کہ وہ اگر ہوتے تو ضرور مجھ سے بیعت کرتے۔ صحابہ کرام کا یہ مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ اسی لیے ہم خطبے میں سنتے ہیں کہ جس نے صحابہ سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے صحابی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سہیل ابن عمرو آئے سفیر بن کر مکے والوں کو۔ یہ خبر پہنچی جب مکے والوں کو، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ان حالات میں بھی تیار ہیں، جبکہ صورتحال یہ تھی کہ مکے سے بالکل قریب ہے یہ حدیبیہ، اور یہ اپنے گھر میں ہیں، اسلحہ ان کے پاس ہیں، وسائل رزق ان کے پاس ہیں، سارے وسائل ان کے پاس ہیں، یہ پردیس میں ہیں، حدیبیہ کے مقام پر ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، تلواریں بھی نہیں ہیں، ننگے ہاتھ نہتے ہیں۔ اور پھر اگر وہ قبائل کو آواز دیں حریفوں کو اپنے، تو چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیں، کوئی پتہ بھی نہ چلے، ختم ہو جائیں۔ ان حالات میں جب انہوں نے دیکھا کہ لڑنے کو تیار ہیں، یہ ڈر گئے، مرعوب ہو گئے، اور مرعوب ہو کر انہوں نے اپنا سفیر بھیجا سہیل بن عمرو کو کہ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی بات کرو۔ اور صلح میں یہ ناک اپنی اونچی رکھنے کے لیے کہا کہ صلح میں یہ ضروری ہے اس سال وہ نہ کریں طواف اور عمرہ نہ کریں، یہ سال ٹال دیں، اگلے سال آئیں اور طواف کریں، اور ہم 3 دن کے لیے مکے کو خالی کر دیں گے تاکہ کوئی تصادم نہ ہو۔ بہت بڑی رشوت تھی جو انہوں نے دی، بہت بڑی بات تھی جو انہوں نے کی کہ 3 دن تک ہم خالی کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ واپس چلے جائیں۔ یہاں تک کا قصہ میں نے سنایا۔ اس فیصلے کا اور اس صلح کا شکل کیا ہوئی، یہ انشاءاللہ کل سنائیں گے، اور کل پھر یہ آیتیں بھی سورہ فتح کے سنائیں گے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی واضح فتح عطا فرمائی۔ اس کو عبداللہ بن مسعود نے، جابر بن جبیر نے اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ اصل میں لوگ فتح سمجھتے ہیں فتح مکہ کو، ہم تو فتح حدیبیہ کو اصل میں فتح سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہی بیس بنی، بنیاد بنی فتح مکہ۔ اب کل کیا ہوگا انشاءاللہ کل بتائیں، زیادہ وقت آپ کو لینا ٹھیک نہیں۔